السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد نبیل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل لرن ود نبیل۔ محترم ناظرین و سامعین، ہم آپ کی خدمت میں بہت ہی خاص ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس میں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے کن کن چیزوں کا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی مس ہو گئی تو نماز نہیں ہوگی۔ نماز ہر مسلمان عاقل بالغ مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے، لیکن عورتوں کے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں، حیض و نفاس، ان دنوں میں عورت کے لیے نماز پڑھنا جائز نہیں بلکہ منع کیا گیا ہے، اور ان دنوں کی نمازیں عورتوں کو معاف ہے، اور باقی دنوں میں نماز پڑھنا ان کے اوپر بھی فرض ہے۔ تو چلیے آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے جو نماز ادا کرنے کے لیے ضروری چیز ہے، جو شرط ہے، وہ ہے بدن کا پاک ہونا۔ نمازی کا بدن نجاست حقیقی سے پاک ہونا ضروری ہے، یعنی پیشاب خانہ وغیرہ، خون پیپ، شراب، اسی طرح سے کوئی بھی نجاست چیز ہے اس سے اس کے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، اور گندگی کو اپنے سے دور کرو۔ اسی طرح نجاست حکمی سے بھی طہارت ضروری ہے، اور نجاست حکمی وہ چیز ہے جو دخائی نہ دینے والی ہو، جیسے بے وضو ہو جانا، وضو کا ٹوٹ جانا، یا غسل کا فرض ہو جانا۔ اسی طرح عورتوں کا حیض و نفاس، یہ بھی نجاست حکمی میں ہے، ان سے پاک ہونا ضروری ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اور اگر تم جنابت میں ہو تو اچھی طرح طہارت حاصل کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ بغیر طہارت کے نماز کو قبول نہیں فرماتے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی کی نماز قبول نہیں فرماتے جب کہ وہ بے وضو ہو، یہاں تک کہ وہ وضو کر لے۔ تو نماز کے لیے بدن کا پاک ہونا یہ پہلی شرط ہے، اور دوسری شرط ہے نمازی کے کپڑوں کا بھی نجاست سے پاک ہونا۔ نمازی نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں ان کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر جیب میں کوئی ناپاک کپڑا ہو یا پیشاب کی بوتل ہو تو ایسی حالت میں بھی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح علماء فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ سگریٹ، تمباکو، نسوار اگر پاس ہو تو اس سے نماز جو ہے وہ مکروہ ہوتی ہے، ان کی اسمیل کی وجہ سے، بو کی وجہ سے، لہذا نماز کے وقت جو ہے سگریٹ وغیرہ کی ڈبی جو ہے وہ اس کو اپنی جیب سے نکال کر باہر رکھ دیا جائے۔ تو تیسری شرط جو نماز کے لیے ضروری ہے وہ ہے جگہ کا پاک ہونا۔ جس طرح بدن کا پاک ہونا ضروری ہے، کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے، اسی طرح جس جگہ پہ ہم نماز ادا کر رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ تم دونوں میرے گھر کو پاک صاف رکھو، طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں، اور رکوع اور سجود کرنے والوں، یعنی کہ نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ ام المومنین حضرت سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ گھروں میں نماز کے لیے جگہ بناؤ اور ان کو پاک اور صاف رکھو۔ اسی طرح نماز کے لیے ہر قسم کا پاک مصلی استعمال کرنا جائز ہے۔ کوئی بھی پاک صاف کپڑا بچھا کر آپ اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نبی اکرم محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی زمین پر کوئی بھی چیز نہ بچھا کر، مصلی کپڑا کچھ بھی نہ بچھایا ہو، خالی زمین پر، بوریے پر، اور ایسا چمڑا جس کو دباغت کیا ہوا ہو، اور کھجور وغیرہ کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائیوں پر بھی نماز ادا فرمائی ہے، جیسا کہ ترمذی شریف اور صفحہ نمبر جو ہے 75 اور ابو داؤد شریف میں صفحہ نمبر 96، مسلم شریف میں صفحہ نمبر 234 میں یہ روایتیں موجود ہیں۔ اسی طرح نماز کی جگہ پاک ہے لیکن آس پاس کی جگہ پہ گندگی پڑی ہوئی ہے، تو کوشش کی جائے کہ اگر ہم باہر کہیں نماز پڑھ رہے ہیں تو ایسی جگہ کو تلاش کریں کہ وہ جگہ بالکل ہی پاک ہو اور اس کے ارد گرد والی جگہ بھی صاف ہو، کسی قسم کی ظاہری نجاست وہاں نظر نہ آئے۔ لیکن اگر کوئی ایسی جگہ نہ ملے تو اتنی جگہ کو تلاش کر لیے جائے جہاں پہ ہم نماز ادا کر سکیں، تو اس سے بھی نماز ادا ہو جائے گی۔ چوتھی جو شرط ہے نماز کے صحیح ہونے کے لیے وہ ہے ستر کا چھپانا۔
شطر وہ مقام، اس مقام کو کہتے ہیں جس کا پردہ کرنا مرد کے لیے، عورت کے لیے ضروری ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے بنی آدم زینت اختیار کرو ہر نماز کے وقت۔ حضرت امی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کسی بالغ عورت کی نماز قبول نہیں کرتا بغیر اوڑھنی کے۔ مرد کے لیے جو سطر ہے وہ اس کی ناف سے لے کر گھٹنے تک کا جو مقام ہے اس کا ڈھانپنا اس کے لیے ضروری ہے۔ کم از کم ناف سے لے کر گھٹنے تک کا جو حصہ ہے اس کو ڈھانپنا، اس کو چھپانا نماز کی حالت میں ضروری ہے۔ لیکن عورت کے لیے اس کا سارا جسم جو ہے وہ سطر ہے، ماسوائے اس کے چہرے کے، ہاتھ کے اور پاؤں کے، یہ چیزیں نماز کی حالت میں کھلی رہیں گی۔ باقی سارا جسم جو ہے نماز کی حالت میں عورت کے لیے چھپانا ضروری ہے۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرد کی ناف سے اس کے دونوں گھٹنوں تک سطر ہے، اور یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کا سارا بدن ہی سطر ہے۔ غیر مردوں کے سامنے بلا ضرورت عورت کے لیے چہرہ کھولنا جائز نہیں ہے۔ بعض عورتیں نہاتے ہوئے، یہ بہت ہی خاص مسئلہ ہے کہ نہاتے ہوئے، غسل کرتے ہوئے دوسری عورتوں سے بے پردہ ہو جاتی ہیں، تو یہ منع ہے۔ عورت بھی دوسری عورت کے سامنے بے پردہ نہیں ہو سکتی۔ جسم کا وہ حصہ جس کا پردہ کرنے کا حکم ہے کسی دوسری عورت کو وہ حصہ نہیں دکھا سکتی، یہ سخت گناہ ہے۔ ایک عورت کے لیے دوسری عورت کا ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ دیکھنا، خواہ وہ ماں ہو یا بیٹی ہی کیوں نہ ہو، ناجائز اور گناہ ہے۔ عورتوں کے لیے نماز میں پاؤں ڈھانپ لیں تو یہ اچھی بات ہے، اگر پاؤں کھلے رہے تو بھی کوئی بات نہیں، نماز ہو جائے گی۔ مرد اور عورت کے اعضاء سطر جن کا چھپانا ضروری ہے، ان میں سے کسی اعضاء کا چوتھا حصہ اگر 3 تسبیح کے مقدار کھلا رہ گیا تو نماز ختم ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی۔ اگر کھل گیا تو فوراً اس کو ڈھانپ لے تو کوئی حرج نہیں۔ اگر عورت کے سر کے بالوں کا چوتھائی حصہ کھلا رہ گیا، نظر آ رہا ہے، اس کے چوتھائی حصہ سر کے بال نظر آ رہے ہیں، تو وہ نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی عورت نے کوئی ایسا دوپٹہ پہنا ہوا ہے جو کہ بہت ہی باریک ہے، جس سے اس کے سر کے بال نظر آ رہے ہیں، تو ایسی حالت میں بھی جو ہے وہ اس کی نماز نہیں ہوگی۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ جب کوئی عورت بالغ ہو جاتی ہے تو وہ اگر اپنے سر اور کانوں کو نہیں ڈھانپے گی تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ جو عورت نماز پڑھتی ہے وہ اپنے بالوں کو نہیں ڈھانپتی تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح باریک کپڑا پہن کر اگر وہ نماز ادا کرے گی تو اس کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ ام المومنین حضرت امی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوڑھنی لے کر عورت کو نماز پڑھنا چاہیے، اپنے جسم کو چھپانا چاہیے، اور اوڑھنی ایسی ہونی چاہیے جو کہ موٹی ہو، جس کے اندر اس کا جو ہے وہ جسم نظر نہ آئے۔ اسی طرح بعض مردوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ ننگے سر نماز پڑھتے ہیں۔ ننگا سر کاہلی اور لاپرواہی سے نماز پڑھنا علماء کرام نے، فقہاء کرام نے مکروہ لکھا ہے۔ اگر کوئی مجبوری ہے یا کپڑا نہیں مل رہا تو پھر اس حالت میں بھی وہ نماز ادا کر سکتا ہے، ورنہ اسے کم از کم ٹوپی کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے، کیونکہ بغیر امامہ کے صرف ٹوپی یا رومال وغیرہ میں نماز پڑھنا مکروہ نہیں ہے، اس سے نماز ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفید ٹوپی پہنتے تھے۔ اسی طرح نماز کی جو 5ویں شرط ہے وہ ہے کہ جو نماز ہم ادا کر رہے ہیں اس نماز کا وقت ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم ظہر کی نماز جو ہے وہ عصر کے وقت میں ادا کر رہے ہیں، عصر کی نماز مغرب کے وقت میں ادا کر رہے ہیں، تو ہماری نماز قضا ہو جائے گی۔ لہذا ہر نماز کو اس کے وقت میں ادا کیا جائے، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔
پس جب تم نماز پوری کرو تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر اور کروٹوں کے بل۔ پس جب تم اطمینان کی حالت میں ہو تو پھر نماز کو قائم کرو۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین پر نماز وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی ہے۔ اور وہ چھٹی شرط جو کہ نماز کے پورا ہونے کے لیے ضروری ہے وہ ہے قبلہ کی طرف منہ کرنا، یہ بھی نماز کے شرائط میں داخل ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تم جہاں بھی ہو اپنے چہرے کو بیت اللہ شریف کی طرف پھیر لو۔ مسئلہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں رہنے والوں کے لیے عین کعبہ کی طرف منہ کرنا، بالکل سیدھ میں منہ کرنا ضروری ہے، لیکن غیر مکہ جو دور رہنے والے لوگ ہیں ان کا کعبہ کی سمت میں کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، نماز پڑھنے سے نماز ادا ہو جائے گی، کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اسی طرح اگر کسی ایسی جگہ پہ ہو جہاں کوئی آدمی نہ ہو کہ جس سے پوچھے کہ کعبہ کا رخ کس طرف ہے اور اسے خود بھی معلوم نہیں کہ کعبے کا رخ کس طرف ہے، تو خوب سوچ بچار کرے، خوب اپنے دل اور دماغ سے سوچے کہ کعبہ کس طرف ہو سکتا ہے، پھر سوچ بچار کرنے کے بعد ایک رخ متعین کر کے اپنی نماز کو ادا کرے تو اس کی نماز درست ہو جائے گی، اس میں کوئی بھی غلط نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس نے بغیر پوچھے بغیر سوچے سمجھے ایسے ہی ایک طرف کو نماز پڑھنا شروع کر دی تو جب نماز کا اس کو ادا کرنا ضروری ہوگا، جب اس کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ نے دوسرے رخ پہ نماز کو پڑھا ہے تو اس کو دوبارہ نماز کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر آدمی نے نماز شروع کر لی اور کسی بتانے والے نے بتا دیا کہ بھائی کعبہ تو دوسری طرف ہے، تو عین نماز کی حالت میں ہی اسے اس کعبہ کی طرف اپنے رخ کو پھیر لینا چاہیے، کیونکہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تحویل کعبہ کی آیت نازل ہوئی تو ایک شخص بنی سلمہ کے محلے میں گزرا، اس وقت وہ لوگ نماز کے رکوع میں تھے اور ایک رکعت پڑھ چکے تھے، تو اس شخص نے بلند آواز سے کہا او بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس سے قبلہ کو تبدیل کر دیا ہے اور اب بیت اللہ جو اللہ کا گھر کعبہ ہے وہ ہمارا کعبہ ہے، اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ تو عین نماز کی حالت میں ہی صحابہ کرام نے اپنا رخ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف پھیر لیا اور جو رکعت پہلے پڑھ چکے تھے اسے دوبارہ ادا نہیں کیا، وہ نماز ان کی بالکل صحیح ہوگی۔ تو یہی مسئلہ ہے کہ اگر ایسی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہو اپنی پوری تسلی کے بعد، لیکن کسی بتانے والے نے بتایا کہ آپ کا رخ غلط ہے، تو اسی نماز کی حالت میں ہی اپنا رخ کعبہ کی طرف پھیر لے۔ اب اس کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ جو رکعت پہلے پڑھ چکا ہے وہ دوبارہ پڑھے، بلکہ اس کی نماز صحیح ہوگی۔ اسی طرح اگر وہ کسی کشتی میں ہے یا گاڑی میں ہے اور قبلہ کی سمت گھومتی رہتی ہے، گاڑی میں گاڑی کا رخ جو ہے کبھی کعبہ کی طرف ہے اور کبھی وہ اس کا رخ جو ہے وہ مشرق کی طرف ہو جاتا ہے یا شمال کی طرف ہو جاتا ہے، تو ایسی حالت میں فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کو چاہیے کہ پہلے نماز شروع کرنے سے پہلے اپن رخ کعبہ کی طرف کر لے، اور پھر اگر نماز کے دوران ایسا ممکن ہو کہ وہ جس طرف گاڑی گھومے تو اپنا رخ کعبہ کی طرف کرنا اس کے لیے آسان ہو تو کرتا چلا جائے، اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو پھر کعبہ کی طرف نیت کر کے باقی نماز اسی طرح ادا کر لے۔ اسی طرح اگر کشتی میں ہے تو کشتی میں بھی اس کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ پہلا اپنا ایک متعین کر لے، پھر اس کے بعد جو ہے جس طرف بھی وہ گاڑی یا کشتی گھومتی رہے وہ اسی طرف اپنا منہ کر کے نماز پڑھتا رہے تو اس کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ ساتویں شرط ہے نماز کے لیے نیت کرنا۔ نیت بھی ایک شرط ہے، یہ ضروری ہے کہ جو بھی نماز پڑھی جائے اس کی نیت کی جائے، کوئی بھی عبادت مقصودہ بغیر نیت کے درست نہیں ہو سکتی، اور یہ نیت ہی عبادت اور عادت کے درمیان فرق کرتی ہے۔ نیت سے مراد دل سے ارادہ کرنا ہوتا ہے، اس فرض نماز کا ارادہ جس کو ادا کرنا چاہتا ہے، مثلا ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، قضاء ہے، نوافل ہیں، امام کے پیچھے ہو تو اقتداء کی نیت بھی ضروری ہے، فرض ہیں، وتر ہیں، جمعے کے لیے یہ جانا ضروری ہے کہ فلاں نماز ہے۔ اس میں تعداد رکعات کا نام لینا کوئی ضروری نہیں ہے، مطلق لمبی چوڑی جو نیتیں آج کل چلتی ہیں وہ نہ بھی بندہ کرے گا تو کوئی حرج نہیں، صرف یہ نیت کر لے کہ میں ظہر کے فرض پڑھ رہا ہوں یا ظہر کی عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں، امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، اکیلا پڑھ رہا ہوں، تو یہ نیت کرے گا۔ یہ نیت کرنا، ارادہ کرنا، دل کے ارادے کا نام ہی نیت ہے، یہ ضروری ہے، نماز کی شرائط میں سے شامل ہے۔
نفل نماز کے لیے اس قدر کہہ دینا کافی ہے کہ میں نفل نماز پڑھتا ہوں، یہی حکم سنت اور تراویح کا بھی ہے۔ نیت کا زبان سے کہنا بھی کوئی ضروری نہیں، دل میں بندہ ارادہ کر لے تو اس سے بھی جو ہے اس کی نیت کامل ہو جائے گی۔ تو محترم ناظرین و سامعین، یہ ہم آپ کے لیے بہت ہی خاص ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس میں ہم نے آپ کو نماز کی شرائط سے آگاہ کیا ہے، جو کہ ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے جاننا ضروری ہے۔ میں اپنے دوستوں سے ملتمس ہوں کہ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان تک بآسانی پہنچ سکے، اور جن دوستوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں اور ہمارے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں جلدی ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔